بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سومیہ وسیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں، یعنی جس کہانی کے بارے میں آپ کو بتانے لگے ہوں، اس کا نام ہے الفاظ کا جادو۔ یعنی بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اور شیریں لہجہ کتنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی کی طرف جائیں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں۔ چلیں اب کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ ندیم اور نعیم دونوں بھائی تھے، دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ ایک جیسا لباس، ایک جیسے بیگ، ایک طرح کے جوتے پہنتے تھے۔ پڑھائی میں بھی تقریباً ایک جیسے تھے، فرق تھا تو صرف بول چال، لب و لہجے کا۔ سب لڑکے محسوس کرتے کہ ندیم دھیمے لہجے، سلجھے انداز اور دھیمی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے رکھتا تھا، جبکہ نعیم اکھڑے طریقے سے بولتا، آنکھیں سرخ اور منہ سے جھاگ نکلتی محسوس ہوتی۔ والدین بھی اس کی اس عادت سے پریشان تھے۔ محسوس ہوتا کہ کسی سے لڑ رہا ہے۔ اکثر اس کی بات سچ تو ہوتی مگر طرز بیان برا لگتا تھا۔ ٹیچر صاحبان بھی اس کی اس عادت سے نالاں تھے، مگر اب اس کی فطرت بن چکی تھی اور فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ ایک بار شیخو پورا جا رہے تھے کہ گاڑی میں منجن یعنی دانت صاف کرنے والا پاؤڈر بیچنے والا آ گیا۔ اس نے اپنی منجن کی تعریفیں شروع کر دی۔ سب مسافر سنتے رہے مگر یہ باز نہ رہ سکا اور کہنے لگا، پہلے اپنے میلے کچیلے دانت تو صاف کرو، پھر کسی کو بیچنا۔ وہ بیچارہ کہنے لگا، باؤ جی روزی کمانے دو، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مگر یہ کب باز آنے والا تھا۔ بولا، پہلے تولو پھر بولو، تمہارے دانت تو پیلے ہیں اور تم منجن کی تعریفیں کر رہے ہو، تمہیں پہلے خود۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بات تو ٹھیک تھی مگر طرز بیان اچھا نہ تھا۔ وہ بیچارہ اگلے سٹاپ پر اتر گیا۔ اکثر مسافر ہنسنے لگے۔ یہی بات آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، شاید وہ عمل کر لیتا۔ ایک دن کلاس میں دھیمے انداز میں طرز گفتگو موضوع بحث تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کی توجہ نعیم کی طرف دلائی۔ ٹیچر نے اسے سمجھانے کے لیے ایک واقعہ سنایا کہ بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ اور شیریں لہجہ کتنا ضروری ہے۔ کسی بادشاہ نے دوسرے بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، فوراً شاہی دست شناس کو بلایا جائے کہ کوئی ایسی ترکیب بتائے کہ ہم فاتح رہیں۔ جب شاہی دست شناس کو بادشاہ کا حکم سنایا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، بادشاہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ مگر بادشاہ کا حکم ٹالا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک ہونہار شاگرد کو یہ کہہ کر بادشاہ کی طرف روانہ کیا کہ یہ میری طرح کا دست شناس ہے، میری اور اس کی باتوں میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ جب شاگرد بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کے آنے کی وجہ پوچھی۔ جب اسے بتایا گیا کہ شاہی دست شناس بیمار ہے اور اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا ہے، بادشاہ نے کہا، فوراً میرا ہاتھ دیکھو اور بتاؤ کہ جنگ کا کیا ہوگا۔ شاگرد نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھنا اور بتانا شروع کر دیا۔ آپ کو اور آپ کی فوج کو بری طرح شکست ہوگی۔ ان میں کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور کچھ جنگ میں پکڑے جائیں گے۔ آپ کو میدان جنگ میں گھسیٹا جائے گا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی آخری خواہش پوچھ کر اسے سولی پر لٹکا دو۔ سپاہی نے اس کی آخری خواہش پوچھی۔ اس نے کہا، میری خواہش میرے استاد محترم سے ملاقات کروائی جائے۔ شاہی ہر کارے دوڑے گئے اور شاہی دست شناس کو سارا ماجرا کہہ کر سنا دیا۔ شاہی دست شناس کسی نہ کسی طرح شاہی دربار میں پہنچا اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے کہا، کس نالائق کو ہمارے پاس بھیجا تھا؟ دست شناس نے کہا، اسے چھوڑ دیجئے، میں آپ کا ہاتھ دیکھتا ہوں، اور ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا، آپ بہت جوان مردی اور بہادری سے لڑیں گے۔ آپ کی فوج سے ڈرپوک اور بزدل لوگ بھاگ جائیں گے اور کچھ نمک حرام اور غدار آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ بزدل دشمن کو آپ کا سامنا کرنے کی جرأت نہ ہوگی، وہ آپ کے پیچھے سے وار کرے گا جس میں آپ کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے۔ آپ بہادری اور جوان مردی سے دشمن کا مقابلہ کریں گے، آخری دم تک مقابلہ کریں گے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام بہادر لوگوں میں سے ہوگا۔ اور مرنے کے بعد بھی تو کسی کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بزدل دشمن اپنے انتقام کی خاطر آپ کی لاش کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر آپ کی لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ بادشاہ پامس کے تعریفانہ جملوں سے خوش ہوا۔ شاہی دست شناس کو مالا مال کرنے کا حکم دیا گیا۔ شاہی دست شناس نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے انعام نہیں چاہیے، میرے نالائق شاگرد کو رہا کر دیں، یہ میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے حکم دیا، انعام کے ساتھ اس کے شاگرد کو بھی رہا کر دیا جائے۔ شاہی پامسٹ اور اس کا شاگرد جب دربار سے نکلے تو شاگرد نے کہا، استاد جی، جو باتیں میں نے بتائی وہی باتیں آپ نے بتائی، مجھے سزا اور آپ کو انعام کیوں؟ تو شاہی پامسٹ نے کہا، باتیں تو ہم دونوں کی ایک طرح کی تھی،
لیکن دونوں کا طرز گفتگو الگ الگ تھا۔ میرے ہر جملے سے بادشاہ خوش ہوتا گیا اور تمہارے ہر جملے سے بادشاہ کو غصہ آتا گیا۔ اس لیے سیانے کہتے ہیں میٹھے بول میں جادو ہے۔ بات ندیم اور نعیم کی بھی ایک جیسی تھی، مگر طرز تخاطب میں بھی آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ندیم کا لہجہ دھیما اور سلجھا ہوا اور نعیم کا انداز غصیلا ہوتا ہے۔ اب نعیم شرمندہ ہو رہا تھا کہ ٹیچر کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے دل ہی میں ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی گفتگو میں نرمی اور لہجہ درست رکھے گا۔ پیارے ساتھیوں، اسی لیے کہتے ہیں میٹھے بول میں جادو ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔